میرے آقا علیہ السلام کے آنے کی خبریں دے رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نہیں، یوں کہہ لیں کہ ولادت باسعادت بعد کی بات ہے. ان کے نام کے چرچے اور شہرت عرش اور فرش پر پھیلے ہوئے. اللہ سبحان اللہ. اور اللہ پاک فرماتے اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، اور جس کا ذکر خدا بلند کر دے، بلند کرنے اور یہاں اس آیت کو اگر لینا گرامر میں تو ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول، ایک ہوتا ہے فعل. اس آیت کو گرامر میں لیں، ذکر بلند کرنے والا فاعل وہ ہے اللہ پاک، جن کا ذکر بلند ہو رہا ہے وہ ہے پیارے مصطفیٰ. اور فعل کیا ہے؟ ذکر کی بلندی، بلند کرنے والا خدا ہے. جن کا ذکر بلند ہو رہا ہے وہ پیارے مصطفیٰ ہے، اور ذکر کی بلندی فعل ہے. یوں کہہ لیں کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حالانکہ ہوا کا کام ہوتا ہے چراغ کو بجھانا، لیکن جب ہوا خود ہی شیشے کا کام دی، فانوس بن جائے. فانوس کہتے ہیں چراغ، لالٹین، موم بتی کے آس پاس وہ شیشہ جس سے روشنی تو باہر آئے لیکن ہوا اس تک نہ پہنچے. شاعر کہتا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو یہاں اور انہوں نے ذکر کو، نام کو اپنی عقل اور ناقص العقل انہوں نے کوشش کی کہ یہ نام، یہ چرچا، یہ ذکر ختم ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے کام کیا کیا؟ جب عقل پر پردہ آ جائے، ابو جہل نے کام یہ کیا کہ مکہ المکرمہ میں داخلے کے جتنے رستے تھے وہاں بندے بٹھا دیے کرائے کے، جو آنے والوں کو ڈیل کرتے تھے کہ تم نے شہر مکہ میں داخل ہونا ہے تو یہاں پر نعوذ باللہ ایک نام محمد والے ہیں، ان کی تم نے بات نہیں سننی، اس لیے کہ وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ نہ بھی ان کا ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد کہ وہ عقل سلام کی نسبت ایک جادو کی طرف کرتے تھے. تو انہوں نے تو یہ چاہا کہ ان کا ذکر نہ ہو، ان کا ذکر بلند نہ ہو، لیکن ہوا کیا؟ آج 14 صدیاں 44 سال، 14 صدیاں 44 سال، 1400 سال ملک پاکستان، صوبہ پنجاب، ضلع فیصل آباد، محلہ رسول پورہ، رات کے 12:03 ہو گئے ہیں. لوگ اپنے گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ابو جہل کسی طرح جہاز پر بیٹھ کر آ ہی جائے اور ادھر سے گزرے اور لوگوں سے پوچھے کہ یہ جو لوگ لائٹیں جلا کر رات 12:03 پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو جواب دینے والا کہے کہ یہ آقا محمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ مرا تو پہلے ہے، لیکن یقین جانیے یہ بات سن کر اس کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. میں تو چاہتا تھا کہ ان کا ذکر مکہ سے باہر نہ جائے. یہ تو کہاں مکہ ہے، کہاں پاکستان ہے، کہاں پنجاب ہے، پھر کہاں فیصل آباد ہے، اللہ رسول پورا ہے. رات کے 12:04 ہو گئے ہیں، یہ تو اسی محمد کا نام ہے. سبحان اللہ. اللہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم میں یریدون، وہ ارادہ کرتے، آسان ترجمہ ساتھ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں.
ان کی بے وقوفی دیکھو. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں. ابو جہل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نور کو اپنی منہ کے پھونک سے بجھا دوں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ بھی دیکھو. فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کریم اپنے حبیب کے نام کے چرچے زمین کے چپے چپے پر، اپنے حبیب کے نام کا جھنڈا، اپنے حبیب کا کلمہ، اپنے حبیب کا نام پاک زمین کے چپے چپے پر کہلوائیں گے، جھنڈے اٹھائیں گے، میلاد منائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر ناپسند بھی کرے اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. تو دیکھیے میں نے ابتدا میں کہا کہ عام طور پر ولادت پہلے ہوتی ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے، شہرت بعد میں ہوتی ہے، چرچے بعد میں ہوتے ہیں. لیکن عاشقان مصطفیٰ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں ان کی ولادت باسعادت بعد میں ہو رہی ہے، نام کے چرچے عرش و فرش پر پہلے ہو رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. جناب کے پیارے دادا جان آپ کا نام نامی حضرت عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام رکھا، جو عرشوں پر لکھا ہوا تھا نا وہی آپ کو الہام ہوا. کیونکہ نبی پر وہی آتی ہے، جو نبی نہ ہو، صالحین ہو، اخیار ہو، ابرار ہو، ابدال ہو، اغیاث ہو، ان پر الہام. تو حضرت عبد المطلب پر الہام ہوا کہ اپنے پوتے کا نام رکھیں محمد. اونچے آواز سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے پوتے کا نام رکھا. 7ویں دن آپ نے اپنے پیارے پوتے، کیونکہ والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے نا، تو اب آپ نے 7ویں دن اپنے پوتے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا. دعوت میں اونٹ ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت پکایا گیا شوربے والا. عربی لوگ اس وقت اور آج بھی شوربے والا گوشت پکا کر، روٹی پکا کر پھر اس کے ٹکڑے اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو وہ اپنے لیے ایس بہترین کھانا شمار کرتے، سرید بناتے ہیں. تو جناب عبد المطلب نے اونٹ ذبح کیے اور ان کا لنگر پکایا اور ساتھ گندم کی روٹیاں. ان وقتوں میں عرب کے علاقے میں گندم کی روٹی نہ ہونے کے برابر تھی. جس دعوت میں، جس گھر میں گندم کی روٹی پک جاتی لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے کہ وہاں تو گندم کی روٹی تھی. تو جناب عبد المطلب نے 1-2 روٹیاں نہیں پکائی، ساری دعوت کے لیے گندم کی روٹیاں پکا دی. دعوت کھاتے کھاتے ایک سردار قریشی اٹھا کھڑا ہوا. اس نے کہا جناب عبد المطلب آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب فراست ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو عزتوں سے عطا فرمائیے، نوازا ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کو رکھا، کیونکہ یہ نام پہلے وہاں اہل عرب میں رکھا نہیں گیا تھا. اہل عرب لڑکوں کے نام رکھتے جن میں شدت اور سختی ہوتی، کیونکہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی خوشی ایک ہی ہوتی کہ فلاں جنگ کا بدلہ لینے والا ہمارا وارث آ گیا ہے، فلاں جو ہوا تھا نا قتل، اس کا بدلے کے لیے ہمارا یہ وارث لڑکا آ گیا. تو لڑکوں کے نام کیا رکھتے؟ کسی کا نام رکھتے حجر، حجر کا معنی ہے پتھر. کسی کا نام رکھتے مرہ، مرہ کا معنی ہے سخت غسیلہ. کسی بچے کا نام رکھتے جو کعب، کہ کعب کا معنی ہے ابری ہوئی ہڈی یا ابری ہوئی چٹان. لڑکوں کے نام ہمیشہ سخت سخت رکھتے جن ناموں میں سختی ہوتی. لیکن میرے آقا کا نام تو بڑا میٹھا بھی تھا، بڑا پیارا بھی تھا. تو
پہلی دفعہ اہل عرب میں یہ نام رکھا گیا تو قریش کا سردار اٹھ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کو رکھا ہے؟ جواب دیکھیے، ابھی قرآن اترا نہیں تھا، ابھی قرآن اترا نہیں تھا، لوح محفوظ میں تھا، لیکن جناب عبد المطلب کے الفاظ مبارک ایسے ہیں جیسے قرآن سامنے ہے اور جناب پڑھ کر اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے قریشی، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے بھی تعریف کریں، آسمان والے بھی تعریف کریں، تاکہ زمین والے بھی تعریف کریں، آسمان والے بھی تعریف کریں۔ اب ان الفاظ مبارک کو سامنے رکھ لو اور یہ آیت پڑھ لو کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ادھر وہاں بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہوئے 7 دن کے ہیں، تو جناب عبد المطلب نے اسی وقت فرما دیا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے بھی تعریف کریں، آسمان والے بھی تعریف کریں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف زمین والوں نے کہاں صرف اہل ایمان مومنوں نے انہوں نے تو کی، لیکن حدیث پاک اٹھا دیکھیں، ہر مخلوق نے آقا کی تعریف کی، ہر مخلوق نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جن چیزوں کے بارے میں مشرک و کافر سمجھتے تھے کہ انسانوں پر جادو ہو گیا ہے، جانوروں پر جادو ہو گیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ پتھروں پر تو جادو نہیں چلتا نا، پتھروں پر تو جادو نہیں چلتا، تو انہوں نے کنکریوں کو سرکار کی بارگاہ میں لا کر کہا کہ اگر یہ کلمہ پڑھیں تو مانیں گے، تو میرے آقا علیہ السلام کے فرمانے پر کنکریوں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، تے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی تعریف اونٹ نے بھی کی آ کر دربار رسالت میں، فضا میں اڑنے والی چڑیا نے بھی آقا علیہ السلام کے دربار میں آ کر تعریف کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں کھجور کا درخت قدموں کو بوسہ دے کر وہ بھی آقا علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق نے آقا علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور یہ رب کا فرمان حق اور سچ ہے کہ اے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، جہاں جہاں پر میرا نام ہوگا اے حبیب وہاں وہاں پر آپ کا نام ہوگا، جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہوگی اے حبیب وہاں وہاں پر مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی، جہاں جہاں تک الحمدللہ رب العالمین والی آیت پڑھی جائے گی وہاں وہاں تک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیت پڑھی جائے گی۔ کیوں کہہ لیں کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی کا اعلان ہوگا وہاں وہاں تک سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں سرکار کی محبت ملی، آقا کا کلمہ نصیب ہو گیا، آقا علیہ السلام کی امت میں ہونا نصیب ہو گیا، کیونکہ نبی تو دعائیں کرتے رہے، نبی تو التجائیں کرتے رہے، نبی تو دل میں خواہش رکھتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے زمانے میں بھیج۔ لیکن رسول پورہ میں بیٹھنے والوں آپ میں سے تو کسی نے دعا نہیں مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں آخری حبیب کی امت میں اٹھا۔ اللہ پاک نے بن مانگے فضل کیا ہے نا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے
آپ کی صحت آپ کے لیے نعمت ہے، کوئی شک نہیں، آپ کا گھر بار آپ کے لیے نعمت ہے، کوئی شک نہیں، رزق کے اسباب آپ کے لیے نعمتیں، کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں حضور مل گئے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے، ضابطہ ہے، پیار والے کا ذکر کرو پیار والا راضی ہوتا ہے، بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے، شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے، استاد راضی ہوتا ہے، مرید کی تعریف کرو شیخ و مرشد کے سامنے، مرشد راضی ہوتا ہے، بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری یا انجینئر کے سامنے، مستری راضی ہوتا ہے، پھول کی تعریف کرو مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے۔ رسول پورا میں رات کے 12 بجے کے بعد بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنے والوں خدا عرش معلیٰ پر راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہ میرے بندے میرا توحید کا اقرار کرنے والے میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے حبیب کا نام بھی لے رہے ہیں، اور آخر کے اندر آ کر اصلاحی بات، خوشبو وہ نہیں کہ جس کی تعریفیں دکان والا کرنے والا، خوشبو وہ نہیں کہ جس کی تعریفیں دکان والا کرے کہ یہ خوشبو بڑی اچھی ہے، لے رہو، خوشبو وہ ہے کہ خود بولے کہ مجھے خریدو۔ حضور علیہ السلام کے عشق کا بھی معیار ایسا ہو جائے کہ ہم بازار میں چلیں ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں، دیکھنے والا کہ یہ حضور کا دیوانہ ہے، اس کے چلنے کا انداز میرے آقا علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ہوگا، گفتگو کا انداز، معیشت، معاشرت، لین دین، سارے کاروباری معاملات، نگاہ کا جھکنا، زبان کا سچ، کانوں کا صحیح آواز سننا، زبان کا سچ بولنا، ہاتھوں کا عدل و انصاف کرنا، دل میں سوچ و بچار کا زاویہ سی ہونا، قدم صحیح جانب اٹھنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جب اللہ پاک نصیب میں کر دیں گے۔ کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، ہمیں چلا دینا اس خالق و مالک کا کام ہے۔ میرے حضور بابا سرکار رحمت اللہ علیہ اکثر آپ فرماتے تھے میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ محفل میں کیوں آئے، آپ کا جواب ہوگا میرا دل کیا، میرا دل کیا۔ یہ دل کیا کرنا یہ ہے طلب۔ آپ فرماتے تھے یہ طلب بھی ایسے نہیں ہونا، اس طلب کے پیچھے بھی کوئی راز ہے۔ تجھے اگر نیکی کی طرف جانے کی طلب ہوئی ہے نا، محفل میں آنے کا تیرا شوق ہوا ہے، اس شوق کو اپنا کمال نہ سمجھنا، رب کا فضل و کرم سمجھ لے۔ میری طلب تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل کیا میں جا کر محفل میں بیٹھ گیا، آدھا گھنٹہ بیٹھا، 2 گھنٹے بیٹھا تھا۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ جو بندہ نیکی کی طرف چلنے کا فقط ارادہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اسباب عطا فرماتا ہے۔ السلام کی محبت کا معیار بھی اسی طرح ہو جائے ہمارا کہ زندگی کے سارے معاملات، اور بالخصوص نماز پنجگانہ کے بارے میں میں اکثر اب آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ پنجگانہ نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہر امتی چاہتا ہے کہ میری وجہ سے سرکار کو راحتی پہنچے۔ تو سفر ہو، حضر ہو، مرض ہو، صحت ہو، مصروفیت ہو یا فارغ وقت ہو، لیکن جب بھی کانوں میں آواز حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، اور صبح کے وقت
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये आवाजें आ जाएं या आपका टाइम, आपकी घड़ी आपको बता दे कि नमाज का टाइम हो गया है, तो रब के आगे उसी वक्त जाकर सजदा करें। मस्जिद है तो बाजमात अदा करें, अगर मस्जिद दूर है तो कोई बात नहीं। मेरे आका ने फरमाया जो इलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, हुजूर ने फरमाया मेरे कदमों की निस्बत से अल्लाह पाक ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। पिछली उम्मतों में यह चीज नहीं थी। पिछली उम्मतों में जब नमाज पढ़नी होती तो खास इबादत गाह की जो इमारत होती उसमें सजदा किया जाता, कबूल होता, उस इबादत गाह से बहर सजदा कबूल ना होता। लेकिन मेरे आका सलाम के कदमैन शरीफैन लगे, फरमाया जो इलत लियर अर्दु मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह पाक ने पूरी जमीन को मस्जिद भी बना दिया, बाकी बन दिया। इसलिए आका सलाम का इश्क व मोहब्बत जब कामिल हो जाएगा, खुदा को भी आपसे प्यार होगा। और यकीन जानिए कि फिर ये बात मेरे मुर्शद ने सबको बताई है, जो नबी का हो जाए उसकी सिर्फ बताई है। अल्लाह पाक